بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کیا آپ روز دعا کرتے ہیں مگر حالات نہیں بدلتے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ رزق بڑھے، پریشانیاں ختم ہوں اور زندگی سنور جائے؟ تو آئیے آج یہ ایک جملہ غور سے سن لیجئے۔ کچھ نہیں بدلے گا جب تک آپ خود کو نہیں بدلیں گے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ بلکہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ تقدیر کا دروازہ عمل کی کنجی سے کھلتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کی سوچ، عمل اور زندگی بدل سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ محترم ناظرین، ہم آج ایک ایسے جملے پر غور کریں گے جو بظاہر مختصر مگر اپنے اندر پوری زندگی کا خلاصہ لیے بیٹھا ہے۔ کچھ نہیں بدلے گا جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے۔ یہ کوئی فلسفانہ نعرہ نہیں بلکہ قرآن و سنت اور اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح الفاظ میں سمجھا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تبدیلی کی خواہش تو سب رکھتے ہیں مگر قربانی کوئی نہیں دینا چاہتا۔ آج ہر انسان چاہتا ہے رزق میں وسعت ہو، پریشانیاں ختم ہوں، گھر میں سکون ہو، عزت، کامیابی اور خوشحالی ہو۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم خود کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں دے مگر ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ حالات بدلیں مگر ہم خود نہ بدلیں۔ دعا قبول ہو مگر گناہ نہ چھوڑیں۔ یاد رکھیں، دعاؤں کے ساتھ کردار بدلنا بھی ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں ہم خود کو بدلنے کے چند اقدامات آپ سے شیئر کریں گے۔ پہلا قدم ہے نیت کی اصلاح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت درست نہ ہو تو عبادت بھی بوجھ بن جاتی ہے، دعا بھی بے اثر ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ سے سوال کریں، میں اللہ کے لیے بدلنا چاہتا ہوں یا لوگوں کے لیے؟ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں یا صرف مشکلات ختم کرنا چاہتا ہوں؟ جب نیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی تو اللہ تعالیٰ راستے خود بنا دے گا۔ محترم ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں، میں بہت دعا کرتا ہوں پھر بھی مسئلے ختم نہیں ہوتے۔ حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا، دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ تو فرمایا، دل اللہ کو پہچانتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف ہیں۔ زبان دعا کرتی ہے مگر زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوتی ہے۔ جب تک ہم گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے تبدیلی صرف خواب رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نماز برائی سے روکتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے، کردار کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر نماز ہماری زندگی نہیں بدل رہی نا تو ہمیں نماز کو بدلنے کی ضرورت ہے، نماز چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ صبر اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ صبر اور شکر کامیابی کا دروازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ تکلیف آئے تو صبر کریں، نعمت ملے تو شکر ادا کریں۔ جو شخص صبر اور شکر سیکھ لیتا ہے اسے حالات نہیں توڑتے اور وہ حالات کو تبدیل کر لیتا ہے۔ اسلام ہمیں فرشتہ نہیں بناتا بلکہ کوشش کرنے والا انسان بناتا ہے۔ آج ایک گناہ چھوڑیں گے، کل ایک نیکی بڑھا دیں۔ آج فجر کی نماز پکی کر لیں، کل قرآن سے رشتہ جوڑ لیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں انشاءاللہ بڑی تبدیلیوں کی بنیاد بنے گی۔ لوگ کہتے ہیں، میں محنت کرتا ہوں پھر بھی کامیاب نہیں۔ یاد رکھیں، رزق صرف محنت سے نہیں، کامیابی صرف ڈگری سے نہیں، عزت صرف پیسے سے نہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ انہیں دیتا ہے جو حالات کو اپنا لیتے ہیں، والدین کی عزت کرتے ہیں اور کسی کا حق نہیں مارتے۔ محترم ناظرین، دعا کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو بھی درست کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو مسجد میں بیٹھا کہہ رہا تھا، یا اللہ رزق دے۔ فرمایا، آسمان سے سونا چاندی نہیں اترے گا۔ دعا کریں مگر ساتھ کوشش کریں، محنت کریں، خود کو بدلیں۔
اصل دشمن مایوسی اور سستی ہے۔ شیطان ہمیں گناہ سے زیادہ مایوسی میں ڈالتا ہے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا یہ کہلواتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے۔ تبدیلی کبھی دیر سے نہیں ہوتی، آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں، زندگی سنورے، اللہ تعالیٰ راضی ہو، تو آج فیصلہ کریں کہ میں خود کو بدلوں گا۔ اللہ سب کچھ بدل دے گا۔ گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کریں، نماز کو مضبوطی سے پکڑیں، قرآن پاک سے جڑ جائیں، دل کو صاف کریں، دوسروں کے ساتھ بھلائی والے معاملے کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی والے معاملے کرے گا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی والا معاملہ کرتا ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ جب کوئی برائی نہیں چھوڑتا تو آپ اپنا اچھا پن کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ اپنی اچھائی پر قائم رہیں، کیونکہ یاد رکھیں اس وقت تک کچھ نہیں بدلتا جب تک آپ خود کو نہیں بدلیں گے۔ اگر آپ کسی کی برائی کا جواب برائی سے دیں گے تو یہ بدلنا نہیں۔ جب آپ کسی کی برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے تو یہ ہے بدلنا۔ جب تک آپ خود کو بدلیں گے نہیں، کچھ نہیں ٹھیک ہوگا۔ سب معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ ہم اکثر لوگوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، مگر مومن وہ ہے جو کہتا ہے غلطی مجھ سے ہوئی ہے، مجھے خود کو بدلنا ہے۔ جب انسان خود کو بدلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ حالات بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں۔ ایک مسکراہٹ، ایک معافی، ایک سچی دعا اور ایک چھوٹا سا صدقہ، یہ سب اللہ کے ہاں بہت بڑی چیزیں ہیں۔ تبدیلی ہمیشہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، گناہ چھوڑنا بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی عارضی ہے، مگر گناہ چھوڑنا ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ جو شخص گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے کہ جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اسی طرح میرے محترم، نماز کو مجبوری نہیں بلکہ اپنی زندگی بنائیں۔ نماز صرف فرض نہیں بلکہ روح کی غذا ہے۔ جس دن نماز دل سے پڑھی جائے اس دن زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ خود کو بدلنے کے لیے نماز کو بوجھ سمجھ کر ادا نہ کریں بلکہ دل سے ادا کریں۔ اسی طرح میرے محترم ناظرین، زبان کی اصلاح کیے بغیر دل نہیں بدل سکتا۔ جھوٹ بولیں تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، غیبت کریں تو سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جو اپنی زبان بچا لیتا ہے تو اللہ اس کے دل کو بچا لیتا ہے۔ صبر کرنا سیکھیں، صبر سب کچھ آسان کر دیتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کمزور ہوتا ہے، صبر کا مطلب ہے اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا۔ محترم ناظرین، مایوسی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ شیطان کہتا ہے اب دیر ہو چکی ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب تک سانس چل رہی ہے اللہ کی طرف لوٹنے کا دروازہ کھلا ہے۔ اسی طرح محترم ناظرین، دل صاف کیے بغیر زندگی صاف نہیں ہوتی۔ نفرت، حسد، کینہ دل کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ جو دل صاف کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو صاف کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ جو انسان وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت اسے رلا دیتا ہے۔ آج ایک لمحہ سنوار لیں، کل خود سنور جائے گا انشاءاللہ۔ خود کو خوبصورت طریقے سے بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ میرے دل کو بدل دے، میرے اعمال کو بدل دے اور مجھے اپنا بنا لے، اور مجھے وہ بنا دے جو تو مجھ سے راضی ہو کر دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین۔ آخر میں ناظرین، ہم آپ کو ایک بہت ہی مجرب وظیفہ بتائیں گے جس سے انشاءاللہ آپ خود کو بدل سکیں گے، اپنے دل کو بدل سکیں گے۔ باوضو ہو کر نماز عشاء کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سورہ علم نشرح سینے پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا دل بدل دے۔ محترم ناظرین، وظیفہ تب ہی اثر کرتا ہے جب نیت خود کو بدلنے کی ہو۔ محترم ناظرین، اگر آپ واقعی ہی خود کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، تو آج فیصلہ کر لیں کہ میں خود کو بدلوں گا، اللہ سب کچھ بدل دے گا۔ آج گناہ چھوڑنے کا ارادہ کریں، نماز کو مضبوطی سے پکڑیں۔ جب آپ کی نیت خود کو بدلنے کی ہوگی تو انشاءاللہ ضرور اللہ آپ کے حالات بدلے گا، آپ کے دل کو بدلے گا اور آپ خود کو بدل سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما کر ہمیں خود کو بدلنے اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔